لفظ غیب نبی کے لیے یوز کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یوز کرنا، ورڈ یوز کرنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی بات ہرگز بتانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب کی بات بتانے والا نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ جی امتیوں کو علم غیب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، فرمایا میں نہیں دوں گا، ہاں نبیوں کو رسولوں کو سلیکٹ کر کے ان کے ذریعے غیب کی علم بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسولوں کو دے رہا ہے اسپیشل علم، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رسولوں کو غیب کا علم دے رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو غیب کا علم دیا، تو اس کے بعد غیب کا ورڈ یوز کر سکتے نہیں کر سکتے کا سوال کہا رہا، جب اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ نے رسولوں کے علم کے لیے، اب دیکھیے آگے سورہ جن میں فرماتے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، سارا غیب کا عالم اللہ ہے، وہ اپنے علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو چاہا اس پر ظاہر کرتا ہے، اس کے ذریعے آگے بھیجتا ہے، الا من ارتضی من رسول۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ڈائریکٹ لفظ غیب یوز کر رہا ہے کہ غیب میں رسولوں سے بھیجتا ہوں، غیب رسولوں سے بھیجتا ہوں۔ آخری آیت، پھر جب رسولوں سے بھیجتا ہوں تو رسول غیب پہنچانے میں کیسا نہیں، رسول کے لفظ کے ساتھ غیب نہیں بولنا، اللہ غیب دیا لیکن انہوں جو پہنچا رہے ہیں اس کو علم بولو، نبوءہ بولو، غیب مت بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور ہم جو رسول کو بھیجے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس رسول کو بھیجے ہیں وہ تم کو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں۔ جی اب اللہ خود کہہ رہا ہے، دیکھیں آپ جو پہلے جو دے رہا تھا اس کو غیب کا نام ہے، مگر نبی سے جب زبان سے نکلے تو غیب نہیں بولنا اس کو، یہی آبجیکشن ہے نا، اللہ سے آئے تو غیب، مگر نبی کی زبان سے نکلا تو غیب نہیں کہنا۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی غیب بانٹنے میں بخالت نہیں فرماتے، کھلے ہاتھ سے سخاوت کے ساتھ علم کی، آسمانوں کی، قیامت کی، غیب کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ نبی کے علم کے لیے لفظ غیب کا استعمال کرنا یہ قرآنی ٹرمینالوجی ہے، قرآن کا ٹرمز ہے، یہ قرآن کریم کا استعمال ہے، یہ قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ نبی کے علم کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں علماء اہل سنت نے ایک احتیاطی لفظ فرمایا ہے، احتیاطی لفظ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ایز اٹ از یہ لفظ نبی کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے، عالم الغیب، نبی عالم الغیب ہے نہ کہا جائے، بلکہ احتیاط برتا جائے۔ جیسا کیا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اس کا نام کیا ہے الرحیم، الرؤوف، الرحیم الف لام کے ساتھ ہوتا، جب نبی کے لیے فرمایا تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، الف لام کے بغیر فرمایا، الف لام کے بغیر فرمایا کہ میرا نبی ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے، الرحیم نہیں ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ تو اسی طرح سے احتیاط کا تقاضا یہ رہتا، اگر عالم الغیب کہیں تب بھی وہ غلط نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا بہتر یہ ہے کہ عالم الغیب نہ کہا جائے نبی کو، بلکہ عالم غیب کہا جائے بغیر الف لام، الغیب پہ سے الف لام کو ہٹا دیا جائے، عالم غیب، کیونکہ الغیب استغراق کو چاہتا ہے، پھر وہ ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے وہ۔ تو علم غیب نبی کے پاس ہے، اور علم غیب کا لفظ نبی کے علم کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گئے۔